السلام علیکم دوستو، آج ہم کسی ملکہ یا بادشاہ کی کہانی نہیں سنانے والے، بلکہ آج ہم بات کریں گے دنیا کے ترقی یافتہ اور خوشحال ترین ملک آسٹریلیا کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو آسٹریلیا جا کر وہاں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ وہاں کا اعلیٰ طرز زندگی، روزگار کے مواقع اور نظام انصاف ہے۔ لیکن دوستو، آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اس خوشحال ترین ملک کے پیچھے چھپی حقیقت جانتے ہوں۔ دنیا میں جنت کہلانے والا یہ ملک آسٹریلیا دراصل ایک جیل تھا، ایک ایسی جیل جس کے کئی قیدی صحراؤں میں جھلس کر مارے گئے، تو کئی قیدیوں نے اس جیل سے چھٹکارے کے لیے خودکشی کا سہارا لیا۔ تو چلیے جانتے ہیں آسٹریلیا دنیا کی سب سے خطرناک جیل سے دنیا کا خوشحال ترین ملک کیسے بنا۔ یہ 17ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ برطانیہ میں آئے صنعتی انقلاب کے باعث لوگوں کی زندگی مشکل ترین ہو چکی تھی۔ 100 آدمیوں کا کام ایک مشین انجام دینے لگی اور وہ 100 کے 100 آدمی بے روزگار ہو گئے۔ رفتہ رفتہ بے روزگاری اتنی بڑی کہ ملک برطانیہ جرائم پیشہ افراد کا گھر بن کر رہ گیا۔ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی چوریاں کرنے لگے۔ اس کے رد عمل میں حکومت برطانیہ نے عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے بجائے ان کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر کر دیں۔ کسی درخت کو کاٹنا یا کسی کا مویشی چرا لینا بھی برطانوی شہریوں کے لیے بامشقت سزا کا باعث بننے لگا۔ کچھ ہی دن میں برطانیہ کے تمام جیل خانے ان معصوم قیدیوں سے بھر گئے۔ اس کا حل حکومت برطانیہ نے یہ نکالا کہ پرانے اور خستہ ہو جانے والے جنگی یا تجارتی بحری جہازوں میں قیدیوں کو بھرنا شروع کر دیا۔ قیدیوں سے بھرے یہ جہاز ہلکس کہلاتے اور بندرگاہوں پر ہی کھڑے کھڑے تیرتے رہتے۔ ان ہلکس میں قیدیوں کا طرز زندگی انتہائی خوفناک ہوا کرتا۔ ایک پرانے جہاز میں 300 قیدی بند ہوتے۔ اس اذیت ناک زندگی کے علاوہ یہ ہلکس مہلک ترین بیماریوں کا گھر بن جاتے۔ اسی صورتحال کے سبب چند ہی سالوں میں ہزاروں قیدی ان ہلکس میں موت کا شکار بنے۔ دوسرا یہ کہ قیدیوں کی اتنی بڑی تعداد برطانیہ کی معیشت پر بھاری بوجھ ثابت ہو رہی تھی۔ چنانچہ برطانیہ نے جرائم پیشہ افراد کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک ایسا طریقہ کھوج نکالا جس سے انہیں کئی فوائد حاصل ہوتے، اور وہ طریقہ تھا کہ برطانوی قیدیوں کو نئے دریافت شدہ جزیروں پر لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ برطانیہ نے اس مقصد کے لیے پہلے امریکہ کی زمین کا استعمال کیا اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں جرائم پیشہ افراد لے جا کر چھوڑے گئے۔ لیکن 1783 عیسوی امریکہ کی جنگ آزادی کے بعد امریکہ نے کسی بھی برطانوی مجرم کو اپنی زمین پر قبول کرنا بند کر دیا۔ انہی دنوں جیمز کک نامی ایک انگریز براعظم آسٹریلیا کے جنوبی حصے کو نیو ساؤتھ ویلز نام دے کر حکومت برطانیہ سے منسوب کر چکا تھا۔ حالانکہ آسٹریلیا کی دریافت کا صحرا ہالینڈ کے ایک جہاز راں ولیم جیمز جون کے سر جاتا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں ہی ہالینڈ کے باشندوں نے اس زمین کو نیو ہالینڈ کا نام دیا، لیکن انتہائی دور دراز واقع ہونے کے سبب اس پر کبھی آبادی بسانے کی کوشش بھی نہ کی، یا شاید آسٹریلیا کی قسمت میں برطانیہ کی ایک قیدی کالونی بننا لکھا تھا۔ 1788 عیسوی برطانیہ سے 11 جہازوں پر مشتمل پہلا سمندری قافلہ سینکڑوں قیدیوں کو لے کر یہاں پہنچا اور پہلی جیل نما کالونی سڈنی کے مقام پر بنائی گئی۔ جی ہاں دوستو، وہی سڈنی جس کا شمار دنیا کے عظیم ترین شہروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت کوئی شہر نہیں بلکہ دنیا کے آخری سرے پر واقع ایک لکودک صحرا تھا۔ یہاں دور دور تک زندگی کے نشانات نہ تھے، لیکن یہ تمام قیدی صرف چھوٹے موٹے چور نہ تھے، بلکہ ان میں کچھ ایسے مقامی لیڈر بھی شامل تھے جنہوں نے حکومت برطانیہ کے خلاف آواز اٹھانے کی جسارت کی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے باقی تمام قیدیوں میں امید جگائی اور اس آگ برساتے صحرا میں زندگی کا چراغ روشن کیا۔ سن 1788 سے لے کر 1868 عیسوی تک، یعنی 80 سالوں کے دوران تقریباً 1,65,000 جرائم پیشہ افراد آسٹریلیا کی سرزمین پر آ بسے۔ آسٹریلیا کی ابتدائی تعمیر کا صحرا انہی جرائم پیشہ افراد کے سر جاتا ہے، جن میں چھوٹے موٹے چور، 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنا جسم بیچنے والی پروسٹیٹیوٹس اور دیگر افراد شامل تھے۔
آج بھی آسٹریلیا نامی ملک کے شہریوں کی بڑی تعداد انہی جرائم پیشہ افراد کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ کچھ سالوں بعد جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ساتھ یورپ کے ان غریب لوگوں نے بھی آسٹریلیا کا رخ کیا جو اپنے ملک میں نہایت مفلسی کا شکار تھے۔ یہ سب لوگ ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں آسٹریلیا تو پہنچ گئے، لیکن یہاں کے موسم خشک اور زمین بنجر تھی۔ براعظم امریکہ کی طرح یہاں بڑے بڑے دریا موجود نہ تھے۔ یہاں زراعت کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ کئی لوگ نئی زمینوں کی تلاش میں اس بے رحم صحرا کی نظر ہوئے۔ یہاں بہت سے لوگ اپنی امیدوں کے بکھر جانے کے سبب پاگل ہوئے اور متعدد افراد نے ان سختیوں سے گھبرا کر خودکشیاں کر لیں۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب آسٹریلیا میں بسنے والے یورپی لوگوں کا تمام گزر بسر برطانیہ سے بحری جہازوں میں لائی گئی غذا پر تھا۔ رفتہ رفتہ یہاں بسنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ زمین مویشی خصوصاً بھیڑیں پالنے کے لیے نہایت موافق ہے۔ اب یہاں کے لوگ مویشی پالتے اور ان سے اون اور گوشت حاصل کیا کرتے، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے درمیان میں مویشی پالنا آسٹریلیائی معیشت کا ایک اہم ستون بن گیا۔ آج بھی آسٹریلیا کے مویشی دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ آسٹریلیا کو ایک جرائم پیشہ افراد کی کالونی سے بڑھ کر ایک معاشرے کی حیثیت دینے میں نیو ساؤتھ ویلز کے پہلے گورنر لیچلن میکیوری کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے جرائم پیشہ افراد اور یہاں ہجرت کرنے والے عام لوگوں کے بیچ ایک پل کا کام کیا۔ اس نے جرائم پیشہ افراد کو ان کی قابلیت کے مطابق عہدے دیے۔ اس عمل نے آسٹریلوی معاشرے کی تعمیر میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ 1851 عیسوی جب نیو ساؤتھ ویلز میں سونے کی دریافت ہوئی، تبھی سے یہاں جرائم پیشہ افراد کی منتقلی بند کر دی گئی۔ اس واقعے نے آسٹریلیا کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی، کیونکہ اب آسٹریلیا جرائم پیشہ افراد کی جیل نہیں بلکہ سونا اگلنے والی زمین بن چکا تھا۔ ہر انسان کی یہی خواہش تھی کہ وہ سونا حاصل کرے اور امیر ترین بن جائے۔ میلبرن جو 1850 عیسوی تک ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، سونے کی دریافت کے بعد اگلے 20 سالوں میں اس کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہونے لگا۔ اسی سونے کے لالچ نے آسٹریلیا کو برطانیہ کی نظروں میں نہایت اہم بنا دیا اور اس کے رشوت خور سپاہی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے لگے۔ بعد ازاں انہی زیادتیوں کے سبب چھوٹی موٹی بغاوتوں نے جنم لیا، یہاں تک کہ 1931 عیسوی میں ویسٹ منسٹر قانون کے تحت آسٹریلیا نے برطانیہ سے اپنے زیادہ تر تعلقات ختم کر دیے، جبکہ جنگ عظیم دوم کے بعد جب برطانوی سلطنت کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، تب آسٹریلیا نے بھی برطانوی غلامی کا طوق اتار پھینکا اور جنگ عظیم دوم میں ہی جاپان کے خلاف امریکہ سے اتحاد قائم کیا۔ دور حاضر میں بھی آسٹریلیا امریکہ کا انتہائی قریب ترین حلیف ہے اور آج دنیا کا پرامن، خوشحال ترین اور ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کی ایک کالونی سے لے کر دنیا کا ایک عظیم ملک بننے کے پیچھے ہزاروں افراد کی قربانیاں، ان کے عزائم اور ان کے آنسو پوشیدہ ہیں، جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ چوروں اور ٹھگوں پر مشتمل گروہ ایک صحرا کو دنیا کے عظیم ملک میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آخر ہمارے ملک میں کون سی کمی اور ہمارے ارادوں میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتی؟ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔